بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 15 روزہ نیٹ ورک انڈسٹری کورس کے ساتھ پروفیسر سعید ظاہر شاہ حاضر۔ آج ہم لیسن نمبر 4 کی طرف جائیں گے، اور یہ ہے HGW ورسز جاب اینڈ کامن بزنس۔ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے آج، اور اس ٹاپک کے اندر جو ہے نا ہم کمپیریزن کریں گے ہیلتھ گرین ورڈ، جاب اور کامن بزنس کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک کو مجھے امید ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو کمپیریزن کا پتہ چلے گا کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر ایک اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، ہم کسی چیز پہ تنقید نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک تقابلی جائزہ لیں گے کہ آیا ایک آدمی ہے، اس کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں، یا وہ جب کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تو کیا ان کے والدین کا قصور ہے؟ کیا وہ جس کنٹری میں پیدا ہوئے اس ملک کا قصور ہے؟ یا اس کی جو قسمت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جائے گی۔ بل گیٹس نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب گھر میں پیدا ہونا یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کی تقدیر ہے۔ کیا ہے؟ یہ آپ کی تقدیر ہے، اور تقدیر کو آپ بدل نہیں سکتے، لیکن غریب مرنا آپ کی قسمت ہے، اور قسمت کو آپ اپنی لائف میں چینج کر سکتے ہیں اپنے تدبر، فکر اور اپنے پلاننگ اور اسٹریٹجی کے ساتھ۔ تو لہٰذا آج ہم جب کمپیریزن کریں گے تو جو لوگ بزنس نہیں کر پا رہے، جن کے پاس سرمایہ کاری نہیں ہے، بڑا پیسہ نہیں ہے، یا والدین کی طرف، ماں باپ کی طرف سے جائیداد کہیں ملی نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں، یا جاب مل نہیں رہی، یا اگر جاب مل بھی جائے تو ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، اور جاب کے اندر جو وہ سیلری لے رہے ہیں، یکم کو لے کے وہ 30 تاریخ کو سیلری ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانی ہے، 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بچت نہیں ہے۔ آگے اسکول گوئنگ اور یونیورسٹیوں کے اندر ان کے بچے، آگے شادیاں، آگے ان کے گھر، لیکن جاب کے اندر وہ پریشان ہے۔ اور اگر بزنس کسی نے کیا ہے تو اس میں لاس ہوا، ڈیڈ لاسز پہ چلے گئے ہیں۔ ایک بزنس شروع ہوا، دوسرا شروع ہوا، تیسرا، کسی میں بھی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو ایسے لوگ میرے اس لیکچر کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ اس لیکچر کے دوران اور اس لیکچر کے درمیان بہت چیزیں آپ کو ملے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ انشاءاللہ ایک سسٹم ایسا بھی ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر کوئی محروم ہے بڑے پیسوں سے، بزنس سے، یا لاسز میں ہوئے، یا مطلب ہے کہ وہ جاب کی طرف نہیں جا سکیں، یا جاب مل نہیں رہی، یا اگر جاب ہے تو وہ اس میں سیلری کم ہے، تو پھر آئیے کمپیریزن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جاب اور HGW کا کمپیریزن کریں گے، پھر ہم HGW اور بزنس کی کمپیریزن کریں گے، اور پھر آخر ایک کنکلوژن انالیٹیکل اسٹڈی سے ہم معلوم کریں گے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور کیوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو جاب ہے اس میں چیلنجز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو جاب ہے اس میں چیلنجز کیا ہے، اور وہ ہم اس کو کیسے لا سکتے ہیں۔ جناب، تو چیلنجز جاب کے اندر آپ خوب جانتے ہیں، یہاں میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہے وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، تاکہ آپ کا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، اس میں ضیاع نہ ہو۔ جابز جو ہے سب سے پہلے پاکستان کے اندر کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس، تجربہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب امپلائرس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسپیرینس ہے کہیں تو لے کے آؤ۔ اگر 10-15 لوگ گئے ہیں اور ویکینسی 2 ہے تو جاب ان کو ملے گی جن کے پاس تجربہ ہے، بڑی ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ اگر کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جہاں پر شاید رشوت اور سفارش بھی چلے، جو ہم نے یہاں پہ نہیں لکھا، لیکن شاید وہ بھی سپورٹ کرے،
تو یہ دونوں چیزیں آپ سے مانگیں گے. اب ایک فریش گریجویٹ کے پاس بیچارے کے پاس ایکسپیرینس کہاں سے آئے؟ ایکسپیرینس تو ہے نہیں. ڈگریاں جو ہے نا کرواتے ہیں والدین, اور والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا بہت کچھ کمائے گا کیونکہ ڈگری ان نے حاصل کی, اور وہ فوٹو اسٹیٹ مشینوں کے چکر لگا لگا کے کبھی ایک جگہ سی وی, کبھی دوسری, کبھی تیسری جگہ سی ویاں بیچ رہے ہوتے ہیں, کبھی ایک انٹرویو, کبھی دوسری جگہ انٹرویو لے 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 کے اوور ایج ہو جاتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اسٹرکٹ میرٹ پالیسی ہوتی ہے. میرٹ پالیسی آپ جانتے ہیں کہ اگر سی ایس ایس اور پبلک سروس کمیشن میں بھی جائیں تو اگر وہاں پر 200 ویکینسیز ہے تو وہاں پر 2000 سے 3000 لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو وہاں تقریباً اگر 2000 لوگ جاتے ہیں اور ویکینسی 200 ہے تو 1800 پھر کیا کریں گے؟ وہ جاب لیس پھر رہے ہوں گے, اور اس طریقے سے پھر اکثر لوگ خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں میرٹ کی پالیسی کی وجہ سے. رسک آف ٹرمینیشن, جاب میں تو چلے گئے آپ, لیکن ہر وقت خطرہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح پرفارم نہ کروں تو باس مجھے ٹرمینیٹ کر دے گا. قواعد اور ضوابط اور ڈسپلن کا اگر خیال نہ رکھے امپلائی تو کسی بھی وقت اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد لمیٹڈ انکم ہوتی ہے انسان کی. لمیٹڈ انکم اس کو کہتے ہیں کہ یکم تاریخ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ 15 یا 20 کو ختم ہو جاتی ہے. جو آخری تاریخیں ہوتی ہے 21 سے 30 31 تک, اس میں اکثر جو ہے قرضے لینے پڑتے ہیں, دکانداروں کے قرضے چڑھ جاتے ہیں, اور اس طریقے سے کافی ٹینشن ہوتی ہے. لمیٹڈ انکم کے اندر بچوں کی فیسیں, اس طریقے سے گھر کے خرچے, بجلی کے بل اور کرایہ وغیرہ, اکثر یہ ہوتا ہے کہ 25 تاریخ کے بعد یہ حالت ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, پرس اکثر خالی ہوتے ہیں. اب اگر یکم سے 31 تک یہ حالات چلتے رہے اور 60 سال تک بندہ یہی کام کرتے رہے تو مسئلہ تو یہ ہے کہ 60 سال کے بعد جب بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے خرچے 4 گنا بڑھ جاتے ہیں, اور جو پینشن ملتی ہے انسان کو کموٹیشن کی شکل میں وہ 4 پہ تقسیم ہو جاتی ہے. اگر 1 لاکھ تنخواہ ہے تو 25,000 پینشن مل جاتی ہے, یعنی کہ خرچے جو ہے نا وہ 4 گنا بڑھ جاتے ہیں, اور آپ کی جو انکم ہے وہ 4 پہ تقسیم ہو جاتی ہے. تو پینشن کا دوسرا نام پھر ٹینشن ہے, پینشن ٹینشن. تو یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں. اس طریقے سے جی فکس ورکنگ آورز, آپ صبح 9 سے 5 تک ڈیوٹی کرتے ہیں, اس دوران آپ کہیں سے منہ نہیں کر سکتے, اپنی من کی اپنی جو ہے نا زندگی نہیں گزار سکتے, بوس کی مرضی ہے. بوس کے جو بیہیویئر ہے وہ بھی بندے کو بوڑھا کر دیتے ہیں. باس جو ہے ہر وقت رائٹ پہ ہوتا ہے, اور آپ کا خون سڑ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ باس کی باتوں کا جواب دوں, لیکن ٹرمینیشن جو ہے اس کا خطرہ ہوتا ہے, اور اس طریقے سے پوری زندگی آپ جو ہے اعصابی مرض میں اور نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈر اور خوف آپ کے ذہن پہ طاری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایکٹیو انکم آپ کما رہے ہوتے ہیں, پیسو انکم نہیں, کیونکہ جب آپ جاب پہ جائیں گے تو آپ پیسہ کما سکتے ہیں, جب آپ جاب پہ نہیں جائیں گے تو آپ پیسہ نہیں کما سکتے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں پیسو انکم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی انکم اتنی ہے کہ اس کے ساتھ آپ بچت کرتے ہیں اور بچت سے کل آپ ایسٹس بناتے ہیں تو اس سے پیسو انکم آئے گی. یہاں تک جو کما رہے وہ کھا رہے, جو کما رہے وہ کھا رہے ہیں, تو پیسو انکم کہاں سے آئے؟ پیسو انکم تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کل جاب پہ نہ بھی جائیں تو آپ کو پیسہ آئے. یوٹیلائزیشن آف ٹیلنٹ فار ادرس, یعنی کہ جو آپ نے ایم بی اے کیا ہے, ایم بی بی ایس کیا ہے, انجینئرنگ کی ہے, تو آپ نے کسی اور کے لیے کیا ہے, کیونکہ جو اگر اسپتال کا اونر ہے آپ نے اس کے لیے ایم بی بی ایس کیا ہے, اگر کہیں فیکٹری میں آپ جو ہے نا مینیجر ہے تو ایم بی آپ نے اس کے لیے کیا ہے, اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے اس یونیورسٹی کے لیے جو ہے نا ایم بی اے وہاں کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مالک کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. نو ایسٹس بلڈنگ, آپ اپنی جو ہے نا ایسٹس نہیں تعمیر کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور آپ کی خرچے جو ہے نا 1.25 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ اور لیٹ سے 1 لاکھ ایکول ہے, تو کہاں سے آپ ایسٹ بلڈ, پلاٹ کب لیں گے, حج پہ کب جائیں گے, گاڑی کب لیں گے, ٹھیک ہے, عمرہ کب کریں گے, والدین کی مطلب ہے کہ اس کے لیے حج عمرہ کیسے کریں گے, اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے پیسے چاہیے, اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے. یعنی کہ یہ جو آپ تنخواہ لے رہے ہیں سے تو بجلی کے بل اور مطلب ہے کہ گھر کے خرچے, یہ ساری چیزیں, پیٹرول کے خرچے, یہ ساری پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بچتا ہو تو کچھ ہے نہیں ہے نا. ویٹنگ فار منتھلی انکم ٹو فلفل دا نیڈ, اکثر بیوی کی جو ہے نا فرمائشیں ہوتی ہے وہ بھی جائز ہوتی ہے, کپڑے ہو گئے یا شاپنگ ہو گئی ہے,
تو اس کے بعد جب یہ 20 تاریخ یعنی کہ 25 سے 31 تک یہ حالت ہوتی ہے، یہ جو آپ دونوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 25 سے 31 تاریخ کے درمیان یہ حالات ہوتے ہیں جو اس میں آپ بیوی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خرچے پورے نہیں ہوتے، تو یہ دوستو یہ جاب کے کچھ تھوڑے سے چیلنجز ہیں، ویسے بہت زیادہ ہے لیکن مختصر وقت میں ہم اتنے ہی پڑھا سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو جاب کی ایک تصویر دکھاتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ایک مرغی ہے، معذرت کے ساتھ لٹ سے یہ نہ ایک ویل پہ چکر لگا رہی ہے، اور اس سے شو ہو رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ تقریباً یہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد یہ کہاں پہنچے گی، یہ ذرا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوستو یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ جو مرغی ہے یہ تقریباً 1 سال 2 سال 3 سال 60 سال تک اگر اس طرح کی موومنٹ کرے تو یہ کہاں پہنچے گی، یہ سوال ہے آپ سے۔ بالکل آپ لوگوں کے جواب صحیح ہے کہ وہیں ہوگی جہاں پہ روٹیٹ ہو رہی ہے۔ تو جاب بھی اسی طریقے سے کہ آپ ایک ادارے میں چلے جاتے ہیں اور اس میں گھومتے رہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آ کر ذرا پریزنٹیشن سنیں، ذرا اپرچونٹی سنیں، اس پہیے سے تھوڑے سے نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد خیر صبح 9 بجے چڑھے اس پہیے پہ، 5 بجے اترے، 9 بجے چڑھے 5 بجے تو کم از کم اترے۔ آپ مطلب کہ 60 سال گھوم رہے ہیں، تو آپ ذرا ہماری بات بھی سنیں تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسے روڈ دکھائیں جہاں آپ جتنے دوڑ رہے ہیں نا تو اتنی ہی سپیڈ سے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں تو کوئی منزل نہیں ہے، یہاں تو جب سے آپ کی جو نیچے والا پہیہ ہے یہ نکلے گا نہیں ہے تو منزل تو کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی کریں، پہیے کے اندر بھی روٹیٹ ہوتے رہیں، اللہ خوش رکھے آپ کو، لیکن کبھی کبھی ہماری بات بھی سنیں تاکہ آپ تھوڑی سی ترقی کریں اور تھوڑی سی آگے پروگرس کر سکیں۔ اب اس کو دیکھیں، وائی وی ڈونٹ سپورٹ جاب، ہم سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ دیکھیں جنگل کا بادشاہ شیر جو ہے یہ بالکل کسی نے یہاں اس کو ایسے غلام بنائی ہوا ہے کہ جو ماسٹر جو ہے نا کہے گا یہ شیر وہی کرے گا، کیونکہ یہ 4 5 سال کے اندر پنجرے میں رہ کے اور اس جگہ ادھر رہ کے غلام بن گیا، یہ ناچے گا اور یہ مطلب ہے کہ یہ اس اشاروں پہ چلے گا، ماسٹر کے اشاروں پہ چلے گا۔ جنگل کا بادشاہ جو اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے وہ آ کر جب اس کو بھی غلامی کی زنجیریں آپ پہنائیں گے تو اس طریقے سے اس کا بیہیویئر بنے گا کہ میں تو بالکل یہ جس طرح پالتو بلی ہوتی ہے یہ بلی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ بادشاہ بلی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ لمیٹڈ جب لمیٹیشنز کے اندر آپ آتے ہیں، باؤنڈیج کے اندر آتے ہیں، تو یہی حالت ہوتی ہے کہ آپ کی صلاحیتیں جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ اب کمپیریزن اگر انالیسس کریں گے تو اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جاب کی لکیر جا رہی ہے، یہ کوئی اتنی پروگریسو نہیں ہے، یہ 1 سال 2 سال 7 سال تک دیکھیں تو یہاں سے کہ $50,000 سے کم ہی جا رہا ہے۔ لیکن یہ بزنس دیکھیں کہ یہ دیکھیں نا، آپ کے جو سٹیپ ہے، آپ جب رینکس لیتے ہیں اوپر جا رہے ہیں، رینکس لے رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں، ہر سال آپ کے رینکس چینج ہو رہے ہیں، تو آپ ایک کیریئر بناتے ہیں اپنے لیے اور پیسو انکم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب پاور آف ڈپلیکیشن ان WIGW، دا ایٹھ ونڈر، یعنی کہ دنیا کا جو ہے 8واں عجوبہ یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، ہے ڈپلیکیشن۔ یہاں ہم ایک مثال لیں گے آپ کی کہ ایک جو سیلری پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال لے رہے ہیں جو مطلب کہ 17 گریڈ میں بھرتی ہوا، اس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، فکس سیلری۔ اور ہمارے جو ہے نا ہمارے پاس ایک بندہ آتے، وہ غریب آدمی ہے، وہ بڑا پیکج بھی نہیں لے سکتا، وہ صرف لے رہا ہے وہ 10,000 والا پیکج۔ میں وہ 10,000 والے پیکج کی بات کروں جو پری جونیئر ہے۔ وہ آیا اور پہلے مہینے میں اس نے یہ 15 دن کا کورس لیا اور اگلے 15 دنوں کے اندر صرف وہ 2 لوگوں کو اس نے ریفر کیا اور اس نے 1,000 کا بونس لیا۔ پھر بتا رہا ہوں کہ 10,000 سے انہوں نے انٹری کر دی اور اس کے بعد 15 دن کا ایک کورس جو ہے نا پڑھا اور اگلے 15 دن کے اندر صرف 2 لوگوں کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور اس سسٹم کا حصہ بنا، اس نے 1,000 روپے لیے۔ بظاہر تو یہ جو سیلری پرسن ہے
یہ بہتر جا رہا ہے پہلے مہینے میں. سیکنڈ منتھ کے اندر دیکھیں کہ وہ جو پہلے مہینے میں 2 لوگ آئے تھے تو وہ ان کا بھی یہی کام ہوگا نا, ان کا بھی یہی کام ہوگا کہ وہ آئے 15 دن کا کورس کرے اور اگلے 15 دنوں کے اندر جو ہے نا صرف 2 لوگوں کو ریفر کرے. یہی کام ہے کہ پہلے مہینے میں آئے 15 دن کا ایک کورس کرے اور اگلے 15 دنوں کے اندر 2 لوگوں کو ریفر کرے. تو دیکھیے جو اوپر والا بندہ ہے اس کا جو ہے نا 2,000 آیا اور جو آنے والے ان کا 1,000 آیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے تیسرے مہینے کے اندر ڈپلیکیٹ ہوں گے 4,000. لیکن وہ جو بھائی ہے جو سیلری پرسن والا ہے وہ 1 لاکھ پر ہی کھڑے ہیں, کیونکہ سیلری جو ہے اس سال کے بعد 10% انکریز ہوتی ہے اگر قسمت میں ہے. ٹھیک ہے, اگر بجٹ ٹھیک ہو, لیکن ہر مہینے انکریز نہیں ہوتی, وہ ادھر ہی کھڑے ہیں. اس طریقے سے چوتھے مہینے میں اگر ہم جائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس ایک غریب اسٹوڈنٹ آئے تھے جو نے 15 دن کا کورس لیا اور اگلے 15 دنوں کے اندر 2 لوگوں کو ریفر کیا, ان کی چوتھے مہینے میں 8,000 تک جا چکی ہے اور یہ 1 لاکھ پہ کھڑے ہیں. بظاہر جاب میں تو بالکل خوش ہے. اب اس چھٹے مہینے کے اندر کیا ہوا, اور یہ 10,000 روپے کی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. یہ پری جونیئر کی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے جو انشاءاللہ کل آپ کو نوید مشتاق صاحب ڈیٹیل سے یہ مارکیٹنگ پلان پڑھائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی رہے, کل جو ہے نا مارکیٹنگ پلان کی باری ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے یہ لوگ کیسے کما رہے ہیں, ڈپلیکیشنز کیسے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ 16,000 روپیز جو ہے یہ چھٹے مہینے میں, وہ اتنی پروگرس نہیں ہے لیکن پھر بھی اب اور لوگ آ گئے. ٹھیک ہے, 7 منتھ کے اندر ڈپلیکیٹ ہو گئے لوگ, اور اس اوپر والے جو بندہ ہے جو پہلے آیا تھا 7 ماہ پہلے, اس کے 32,000 روپے ہو گئے, اور یہ جو دوسرے بھائی 1 لاکھ روپے لے رہے ہیں. یعنی کہ کام کیا ہے کہ بندہ آیا, رجسٹرڈ ہوا, پروڈ استعمال کی, 15 دن کا کورس کیا, 15 دن کا کورس سے گزرا اور اگلے پورے 15 دن کے صرف 2 لوگ اس کورس کی مدد سے لے کے آئے. بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے. آیا 15 دن کا کورس کیا اور صرف 2 لوگوں کو انٹروڈیوس کیا, آئے 15 دن کا کورس کیے اور 2 لوگوں کو انٹروڈیوس کیے, یہی کام ہو رہا ہے. 8ویں مہینے میں اس بھائی جو چھوٹے یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے 64,000 اور یہ 1 لاکھ. لیکن 8ویں مہینے میں ذرا ڈپلیکیشن کے پاور دیکھیں کہ 64,000 کے اوپر یہ آگے جا کے 1,28,000 ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں 1 لاکھ پہ کھڑے ہیں. اور اس طریقے سے چلتے 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 12ویں مہینے میں جب یہ جو سیلری آفیسر ہے ان کی 1 لاکھ ادھر ہی ہے جہاں پہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہے, لیکن یہ 10 لاکھ اور تقریباً 24,000 تک جا چکے ہیں بیکاز آف دی پاور آف ڈپلیکیشن. لیکن اگر یہ آپ ماسٹر کی ڈپلیکیشن کریں, یہ تو میں نے صرف 2 لوگوں کی ڈپلیکیشن بتائی, یہ تو میں نے صرف 10,000 کی ڈپلیکیشن کروائی ہے. اگر آپ ماسٹر کی ڈپلیکیشن کروائیں اور آپ 2 سے نہیں 2 سے 10 لوگوں کو ڈپلیکیٹ کریں تو یہ آپ کی انکم کروڑ سے بھی اوپر جا سکتی ہے, کروڑ سے بھی جا سکتی ہے. یہ تو میں نے بالکل لویسٹ جو ہے کہ ایک بندہ آتا ہے بڑا سست کام کرتا ہے 15 دن پڑھتا ہے اور 2 لوگ صرف ریفر کرتے ہیں اور وہ بھی 10,000 کی ڈپلیکیشنز کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس وقت HGW کی طاقت ورسز جاب ہے. اس کے ساتھ ہی کامن بزنس ورسز HGW, یعنی کہ جو کامن بزنسز ہے وہ HGW کے ساتھ کس طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ بیہیویئر ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو, اور وہ یہ ہے. آئیے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بزنس میں چیلنجز کیا ہے, اس کے بعد پھر HGW کے ساتھ کمپیریزن کریں گے جیسے کہ جاب میں ہم نے کمپیریزن کی ہے. The first thing is business. You need heavy capital for startup. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے اگر سب سے چھوٹا کاروبار بھی شروع کریں گے تو 5 لاکھ سے تو کم نہیں ہے. چھوٹا کاروبار میرے بھائی اگر ایک دکان بھی کھولیں گے تو 5 لاکھ سے کم نہیں ہے, تو آپ کتنا کما لیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر بڑا کاروبار ہے تو 5-6 کروڑ 10 کروڑ وہ آدمی کے پاس ہے نہیں, تو سب سے پہلے کیپٹل چاہیے. تو اگر کیپٹل نہیں ہے آپ کے پاس نہ ہیوی اور نہ اسمال کے لیے, تو پھر کیا کریں گے آپ. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو این ایکسپیرینس. جس بزنس کے اندر آپ جا رہے ہیں اس کا تجربہ ہونا چاہیے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کروڑوں روپے جو ہے میدان میں پھینک دیتے ہیں, بس وہ کسی کے کہنے پہ جو ہے نا وہ جی یہاں انویسٹمنٹ کرے نا تو یہاں پر بہت زیادہ پیسہ ہوگا. وہ چلا جاتا ہے بیچارہ اس نئے جگہ پہ, کوئی دکان کوئی جنرل کوئی چیز کھول لیتا ہے, کوئی پیٹرول پمپ اور بھی کافی ساری چیزیں, وہ وہاں پہ ناکام ہو جاتے ہیں بیکاز آف دی لیک آف ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, تو کافی سارے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنے پونجی سے بھی جو ہے نا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹائم باؤنڈڈ ورک. جب آپ بزنس کی طرف جائیں گے تو صبح سے شام رات بھی ہو جاتی ہے, صبح شام, اور آپ کو ہوش بھی نہیں رہتے.
اس طریقے سے آپ بزنس میں مصروف ہوتے ہیں اور ٹائم یہ جاب سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ ایک لمبا عرصہ درکار ہے کہ آپ مارکیٹ میں برانڈ بنے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو گورمے بیکری ہے یا مطلب کہ جو یہ باٹا سروس ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں، تو کیا یہ سالوں کے اندر بنی ہے؟ ان کے اندر کئی اشرے لگ چکے ہیں تب جا کر یہ برانڈ بنے ہیں. اور اکثر ایک پوری نسل جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے نسل میں آ کر دوسرے نسل والے پھر برانڈ کو انجوائے کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی کمپٹیشنز بھی ہے. مثلا آپ نے کوئی دکان کھولی ہے یا کوئی آپ بزنس کر رہے تو سامنے والے نے بھی کھولی ہے، بزنس کر رہے، وہ کلینک کر رہے، وہ اسکولوں کا چین دے کے وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے اسکول کھول لیا تو اگلے والے نے فیس جو ہے نا کم کر دی، میں جی 500 لے رہا ہوں تو اس نے 400 کر دیا. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ہے تو یہ جی 1000 فیس لے رہا ہے تو اس نے دوسرے نے جو ہے نا 600 کر دی. اس طریقے سے بہت زیادہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر دونوں ناکام ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ٹینشن آف ریکوریز اینڈ ڈیوز. ہاں اگر آپ اگراہی اور سسٹم کرتے ہیں، مثلا آپ کو سپلائر مال دے دیتے ہیں اگراہی پہ، ٹھیک ہے نا، اور آپ جا کر نا لوگوں کو دیتے ہیں اور آپ نے ایک کھاتا رجسٹر کھولا ہوتا ہے گاؤں کے اندر یا کسی ٹاؤن میں، اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں اور وہ کھاتہ داریاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی جب پہلی تاریخ تنخواہ ملے گی تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. ادھر سے مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اتنے آپ الجھ جاتے ہیں کہ پھر اگرائیوں کے لیے جاتے ہیں. ادھر سپلائر آ کر آپ سے پیسے مانگتے کہ بھائی میں نیا مال تب دوں گا کہ جب آپ پرانے پیسے دیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پیسے تو پھنسے ہوئے آگے، لوگوں نے قسطوں پہ چیزیں لی ہوئی ہے، لوگوں نے مطلب ہے کہ اس طرح چیزیں ہوئی لی ہے. تو یہ ایک ٹینشن بن جاتی ہے انسان کے لیے جب بھی کاروبار ہوتا ہے. اوور ہیڈ ایکسپینسز جو ہے وہ بھی تنگ کرتے ہیں. آج کل دے کے بجلی جو ہے لوگوں کے اوپر بجلیاں گر رہی ہے، گیس دے کے 250% بڑھ گیا. اس طریقے سے بجلی کی قیمت اس طریقے سے جو ہے نا رینٹ جو ہے کافی سارے جو ہے نا اوور ہیڈ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ بیچارے دکاندار بیچارے جو ہے جو بزنس کمیونٹی والے وہ ابھی سروائیول موڈ پہ آ چکے ہیں. پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایسے سروائیول موڈ میں ہے. سیکیورٹی رسک بھی ہے، کئی دکان کو آگ لگ جائیں، کوئی چوری ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مال جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو جائیں. تو یہ کافی سارے جو ہے نا بزنس کے ساتھ اس مسائل بھی ہے. یا آپ کوئی ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی چیز لا رہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، مال وہاں پہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں کہیں ڈوب جائے، کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. سلو رننگ آئٹم سٹاک ایکسپائری یہ بھی ہے. جیسے کہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بہت زیادہ لے کے آتے ہیں اور وہ آگے چلتی نہیں ہے، وہ مارکیٹ کا پتہ آپ کو نہیں ہوتا اور وہ چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد فکس پلیس آف ورک، ایک جگہ دکانداری کرتے 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 بندے کو زنگ لگ جاتا ہے جس کو فکس پلیس آف ورک کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ٹینشن کے مارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. اب آتے ہیں جی کامن بزنس انالیسس ورسز HGW. اب یہ جو بزنس ہے اس کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، یہ بہت پیاری انالیسس ہے. یقین کریں کہ نئے بندے کو آپ صرف یہ 3 سلائڈیں بھی دکھا دیں، کوئی پریزنٹیشن ہی نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا، دکانداروں کو اور جاب ہولڈرز کو، تو انشاءاللہ وہ اس سے بھی آ جائیں گے. اب چونکہ ہم بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے ساتھ بزنس کو کمپیئر کرتے ہیں. مثلا اگر آپ ایک شاپ کھولتے ہیں، ایک بہت چھوٹی دکان کھولتے ہیں اور منی کیپٹل کم از کم آپ کو جو ہے نا منیمم کیپٹل چاہیے 5 لاکھ، یہ جو دکان ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کو 12 گھنٹے جو ہے نا دینے پڑیں گے، پورے 12 گھنٹے آپ کو لائف میں دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کبھی غمی خوشی کی طرف بھی نہیں جا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی تقریباً انکم جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک بندہ 5 لاکھ روپے لگائیں اور 12 گھنٹے ڈیلی دیں تو اس بیچاری کی کتنی انکم ہوگی؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں، 30,000 روپے سے زیادہ نہیں جائے گئے سارے اوور ہیڈ کے بعد. اب آتے ہیں اس بات پہ، اب آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ HGW کو جوائن کرتے ہیں ایز اے جونیئر پیکیجز کے اندر 10,000 یا 20,000 والے پیکیجز آپ جوائن کروائیں تو کیا ہوگا؟ 10 سے 24,000 روپے کی آپ پروڈکٹ لے کے جا کر کھا لیں گے. یہ بیچارہ دکان کی چیزیں تو نہیں کھا سکتا نا کہ یہ اگلے دن پوری دکان کو کھا لے گا. آپ جو 10,000 سے 24,000 روپے دے رہے آپ وہ ساری پروڈکٹس کھا بھی لیتے ہیں، اوپر سے صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر سے بھی بچ جاتے ہیں. کتنے فائدے آپ کے ہو گئے. اور اس کے بعد اگر آپ اس سسٹم کو کم از کم 1 سال دیں اور 3 سے 4 گھنٹے دینا، 3 سے 5 گھنٹے دینا، تو ایوریج انکم انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ کی 3 سے 5 لاکھ ہوگی. اس پوری ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ یہ پوری ٹریننگ آپ لے لوگوں کو 15 دن کی ٹریننگ سے لوگوں کو گزاریں اور ان کو کہیں کہ ڈیلی 3 سے 5 گھنٹے دے پورے سال ریگولر. میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ 15 دن کی ٹریننگ لے ہر نیا بندہ، ٹھیک ہے، اور ٹریننگ کے اصولوں کے مطابق چلے اور ڈیلی 3 سے 5 گھنٹے دے
تو انشاءاللہ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 سے 5 لاکھ کی آپ کی منیمم انکم ہوگی ایک سال کے اندر. لیکن وہاں دیکھیے کہ 5 لاکھ لگا رہے، یہاں آپ 10 سے 24 ہزار لگا رہے. یہ 5 لاکھ یہ کھا نہیں سکتا، یہ آپ کھا بیٹھے ہیں. اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کی صحت بن رہی ہے. یہ 12 گھنٹے لگا رہے اور آپ 3 سے 5 گھنٹے لگا رہے ہیں ڈیلی. آپ ذرا کمپیئر کریں، ذرا سوچئے اور ضمیر سے ذرا فیصلہ لیجئے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. کہ جب نیا بندہ آئے 15 دن کا کورس کریں اور اگلے 15 دنوں کے اندر کام شروع کریں. 3 سے 5 گھنٹے لے، 10 سے 24 ہزار کی جو اس نے پروڈکٹ لی ہوئی ہے وہ کھا لے تاکہ بیماریاں ختم ہو اور گھر کے اندر خوشحالی آئے. یہ ہے چھوٹا بزنس ورسس چھوٹا بزنس. ہمارا 10 سے 24 ہزار چھوٹا بزنس ہے اور 5 لاکھ ان کا چھوٹا بزنس ہے. اب آتے ہیں ذرا درمیانے بزنس کی طرف کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے منی مارٹ کھولنا ہے تو بالکل کھولے. منی مارٹ سپر سٹور آپ کھولے، بالکل کھولے. تو کیا ہوگا اس کے لیے بھی تو بھائی جان آپ کو کم از کم 25 لاکھ روپے چاہیے. 25 لاکھ، اس کے ساتھ ساتھ 12 گھنٹے ادھر بھی دیں گے. لیکن ایکسپیکٹڈ انکم کتنی ہوگی یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جا کر اس قسم کی منی مارٹ والے سے پوچھیں اور پھر وہ کہے گا ہاں تقریباً لاکھ روپے کی بچت ہو جاتی ہے. یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، 1 لاکھ روپے کی بچت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس بھی تو درمیانہ بزنس ہے نا یار. HGW کو بھی درمیانہ بزنس ہے. وہ ذرا آئیے، وہ ہے 60,000 کا درمیانہ بزنس شروع ہوتا ہے ہمارا. اس کی جگہ آپ 60,000 کی پروڈکٹ لے کے جائیں، انشاءاللہ آپ کی ایوریج انکم ان اصولوں کے مطابق جو میں بتا چکا ہوں کم از کم 6 لاکھ. 6 لاکھ. ویسے تو ڈپلیکیشن اگر 12 مہینے میں ہم کریں تو ہم تو 10 لاکھ تک جا چکے تھے. لیکن میں نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ 6 لاکھ تک آپ جا سکتے ہیں. 1 سال کا ٹائم ہوگا، لیکن آپ نے مارٹ کی طرح ٹائم دینا ہے. اگر آپ جس منی مارٹ کے اندر آپ کتنے دے رہے ہیں 12 گھنٹے، یہاں پہ آپ ذرا تقریباً 6 گھنٹے کم از کم ہمیں دیں گے. کم از کم 6 گھنٹے ڈیلی 1 سال تک. ان اصولوں کے مطابق جو میں بتا رہا ہوں، ان 15 دن کے کورس کے مطابق جو ہے انشاءاللہ آپ 6 لاکھ تک چلے جائیں گے. تو اب مجھے بتائیں، آپ خود سوچو، ضمیر سے فیصلہ لیں. اس کے بعد اگر آپ بڑا بزنس کرنا چاہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار کاش میگا مارٹ میرا بھی ہو، تو ٹھیک ہے. میگا مارٹ اگر آپ کا نہیں ہے تو میگا مارٹ پہ تجھے 2 کروڑ سے 5 کروڑ تو آسانی سے لگ جاتے ہیں. اس کا بھی ٹائم 12 گھنٹے. کیا سوچے آپ لوگوں نے کتنا کما لیں گے؟ 5 سے 10 لاکھ میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں. جا کر کسی کیش اینڈ کیری والے سے پوچھے ہمارے پاس آپ کیوں نہیں کرتے. میگا مارٹ کی جگہ 1,20,000 کا ماسٹر انٹری کرے. میگا مارٹ کی جگہ 1,20,000 کی انٹری کرے. میگا مارٹ کی جگہ کیا کریں؟ 1,20,000 کی انٹری کرے. یہ بندہ میگا مارٹ کو تو نہیں کہہ سکتا پورا، لیکن آپ تو پورا میگا مارٹ کو رگڑ دیتے ہو. 1,20,000 روپے کی چیزیں لے جا کے گھر کے اندر استعمال کیجیے. صابن ہے، شیمپو ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اس میگا مارٹ سے نہ لے، ہم سے لے. اور پھر اس کے بعد اس کو کنزیوم کرے، اس کو ختم کرے، اس کو خرچ کرے. ٹھیک ہے نا، اس کو خرچ کرے، اس کو زیرو کر دے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو منتھلی انکم ہوگی، بس آپ نے یہاں پہ فل ٹائم آنا ہے. جب آپ ماسٹر کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو کم از کم 8 سے 12 گھنٹے کا دینا چاہیے 1 سال تک. کم از کم 8 سے 12 گھنٹے 1 سال تک میگا مارٹ کی طرح. وہاں تو وہ کما رہے کتنا؟ 5 سے 10 لاکھ کے اندر انشاءاللہ آپ 15 لاکھ سے اوپر کمائیں گے. انشاءاللہ یہ وعدہ ہے آپ سے. اگر آپ ان اصولوں پہ چلیں گے تو آپ اپنے آپ کو ابھی غریب نہ سمجھے، ابھی آپ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے. ٹھیک ہے، غریب آدمی رکشہ بھی لیتا ہے 1.5-3 لاکھ کا. غریب آدمی جو ہے سعودی عرب یا مڈل ایسٹ میں بھی 7-8 لاکھ پہ چلا جاتا ہے. غریب آدمی جو ہے نا 2-3 لاکھ کا کھوکا بھی کھولتا ہے. یہ غریب آدمی کا بزنس ہے 1,20,000. اگر آپ نے زیادہ ڈسکاؤنٹ اور زیادہ پیسہ کمانا ہے تو اس پہ آ جائیے. اور اس کے بعد کنکلوژنز انالیٹیکل اسٹڈی کی طرف ہم جاتے ہیں کہ HGW is the easiest, fastest, cheapest and the latest source of sources. اگر آپ کم ٹائم میں قانونی اور شرعی طریقے سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں ود آؤٹ اینی انویسٹمنٹ ان رسک اور ون ون سچویشن کے ساتھ کہ کنٹری کو اور کنٹری کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو، تو جوائن اور HGW ود آؤٹ اینی ویٹنگ اینڈ ہیزیٹیشن مائی ڈیئر. اب آتے ہیں کہ اگر یہ ایک کنکلوژنز ہے میرے پاس کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ اس لیے بزنس کرتے ہیں، اس لیے جاب کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور اپنے خواب کی تکمیل کریں.
آخر وہ خواب کون سے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر انسان کے پاس یہ 10 چیزیں ہیں تو کامیاب، اگر ان 10 میں سے ایک بھی کم ہے تو ناکام۔ ہر ایک کے 10 نمبر ہیں، ہر ایک پوائنٹ کے 10 نمبر ہیں۔ اگر آپ 10 آپ کے پاس ہیں تو آپ کے 100 نمبر ہیں۔ اگر 10 میں سے ایک کم ہے تو 90 نمبر ہے۔ اگر 10 میں سے 2 کم ہے تو کتنے نمبر ہوں گے؟ 80۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ خود دیکھیے کہ آپ کے پاس ہے ایک ڈائری تو آپ کے پاس آلریڈی ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ڈائری آپ کے پاس ہے تو کیا آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو بالکل یو آر آن دا رائٹ ٹریک۔ اور وہ کیا ہے؟ دا فرسٹ تھنگ از نالج، دا سیکنڈ تھنگ از ہیلتھ، دا تھرڈ تھنگ از ویلتھ، دا فورتھ تھنگ از لگژری ہاؤس اور گاڑی۔ یہ 5 چیزیں تو پہلے صفحے میں آپ کے پاس اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس پریزنٹیشن کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ 50% اس پریزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 50% پھر بھی ہے، شاید وہ 5 چیزیں آپ کے پاس نہ ہو۔ دیکھیے ہر انسان کے پاس اگر نالج ہے، اس کے پاس اچھی صحت ہے، اس کے پاس دولت ہے، یعنی کہ ایسی دولت کہ اگر آپ 31 تاریخ کو بھی شاپنگ کریں تو کر سکیں، ٹھیک ہے، لگژری ہاؤس، لگژری کار۔ آگے جو 5 چیزیں وہ کون کون سی ہے؟ وہ ہے جی عزت، یعنی کہ آئیڈیل وائف اینڈ ہسبینڈ، ریسپیکٹ، ٹائم، فریڈم، حج عمرہ اور ٹورزم۔ اگر یہ آپ کے 5 یہ ہے اور 5 وہ ہے تو آپ کامیاب آدمی۔ اگر اس کے اندر آپ کے پاس نہیں ہے سارے تو پھر آپ 0 ہے، 2 ہے تو 20 نمبر، 30 ہے تو 30 نمبر، 8 ہے تو 80 نمبر، 10 ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے پھر 100 نمبر۔ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہماری آنے والے جتنے بھی ٹریننگز ہیں اس کو بالکل غور سے سنیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔